It's Faizan-e Raza presents الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ARYQ TV سے پروگرام اسماء النبی لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کے ساتھ۔ ناظرین، جہاں ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت ہوا کرتی تھی اور ہمیں بھی ہونی چاہیے، وہیں پر یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ صحابیات کو بھی آپ سے والہانہ محبت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اپنا 10 سالہ لخت جگر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال دیا تھا اور کہا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا ہے، اس کو قبول کیجئے گا، میری محبت ہے آپ سے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا لخت جگر آپ کے پاس رہے اور آپ کی خدمت کرتا رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے، آپ کی خدمت بھی کرتے رہے، پلے بڑے، آپ کے پاس ہی جوان ہوئے اور جید صحابہ اکرام میں ان کا نام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب آپ گھر آتے تو اکثر دوپہر کے وقت آپ استراحت ہمارے ہی گھر میں فرمایا کرتے تھے، اور میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایسا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں آرام فرماتے تو آپ کے نیچے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھی، کپڑے کا نہیں بچھاتی تھی، جان بوجھ کے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے، جاگتے تھے، تو اس چمڑے کے اوپر آپ کے پسینے کے جو قطرے ہوا کرتے تھے، میری والدہ ان کو شیشی میں ڈال لیتی تھی اور خوشبو کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ کتنی بڑی سعادت ہے صحابہ اور صحابیات کو جو حاصل تھی کہ آپ کے پسینے کا قطرہ تک محفوظ رکھتے تھے آپ۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ خوشبو ایسی ہوتی تھی کہ کہاں مشک اور عنبر کی خوشبو، اس سے بھی کہیں زیادہ بھینی ہوا کرتی تھی، اس سے بھی زیادہ کہیں اس کی مہک ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ مہکتا ہوا راستہ ہو جاتا تھا، اس میں خوشبو ایسے ہوتی تھی کہ ہم دیر تک سونگتے رہتے تھے اور ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ وہ خوشبو آپ کا راستہ بتایا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ طیب تھے، آپ طاہر تھے۔ تو ناظرین، آج جو اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے سیدنا طیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہے سیدنا کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ہے سیدنا حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 3 اسماء ہیں جن پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور میرے ساتھ آج مہمانان گرامی ہیں جناب سید جناب رضا الدین صدیقی۔ آپ دانشور ہیں، آپ کالم نگار ہیں، آپ تجزیہ نگار ہیں، اخبار میں بھی کالم لکھتے ہیں، زاویہ فاؤنڈیشن کے صدر نشین ہیں جو تصوف پہ بہت بڑی تحقیق کا کام کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جناب رضا الدین صدیقی کا تعارف یہ ہے کہ آپ پیر کرم شاہ صاحب الازہری ان کے مقربین میں سے ہیں، ان کی خاص صحبت انہیں حاصل رہی ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کے جانے پہچانے جناب علامہ شہزاد مجددی، جن کی گفتگو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ہر روز سننا پسند کرتے ہیں۔ اور میرے بائیں جانب ہمارے ملک کے مشہور و معروف نعت خوان جناب مدثر احمد حمدانی۔ مدثر صاحب السلام علیکم، خیریت سے؟ الدین صاحب آپ کی خیریت سے ہیں؟ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سیدنا طیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب رضا الدین صدیقی صاحب، آپ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بحثیت طیب کے صلی اللہ علیہ وسلم
کس لیول پہ دیکھتے ہیں, کس درجے پہ دیکھتے ہیں آپ کی طہارت کو, آپ کی پاکیزگی کو. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی, آپ کے جسم عطر سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی, اس لیے کہ آپ طیب اور پاکیزہ تھے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی خلاصہ کائنات ہے, لہذا طہارت کا جو انتہائی تصور ہو سکتا ہے ظاہر کے اعتبار سے, باطن کے اعتبار سے, جسم کے اعتبار سے, روح کے اعتبار سے, قلب کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی انتہا پر ہیں. جی بالکل, کوئی وجود آپ کے وجود سے زیادہ مبارک نہیں ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ شہد جو کہ شفا ہے اور جس کی تاثیر مسلم ہے, وہ کیا ہے, ایک جاندار پھلوں سے رس کشید کرتی ہے اور پھر وہ اس کے وجود کے پراسس سے گزرتا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا آ جاتی ہے. ریشم جس کی رانائی سے سب متاثر ہوتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ ایک کیڑے کے وجود کے پراسس سے گزر کے آنے والی ایک چیز ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود تو سب وجودوں سے زیادہ طیب بھی ہے, سب وجودوں سے زیادہ طاہر بھی ہے. بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں جو اخلاق موجود ہیں وہ بھی طہارت کی انتہا پہ ہیں. ہم ان کی پاکیزگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے دو روایتیں آپ نے سنائی, اور پچھلے ایک پروگرام میں آپ نے مالک بن سنان کے حوالے سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے وہ اپنے کشید کر لیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی آگ انہیں چھو نہیں سکے گی. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن زبیر کو آپ نے ایک برتن دیا, آپ نے پچھنے لگوائے اور خون اس میں رس گیا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی پاک جگہ پہ جا کے پھینکاؤ. تو وہ دیکھتے رہے, انہیں کوئی مقام ایسا محسوس نہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے زیادہ پاکیزہ ہو. تو انہوں نے اسے پی لیا, نوش جہاں کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا کیا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کی ایک ہی صورت نظر آئی کہ میں اسے نوش جہاں کر لوں, مجھے کوئی جگہ نہیں ایسی میسر آئی کہ میں اسے اس سے زیادہ پاکیزہ سمجھتا. بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جرت اور پامردی عطا کرے گا اس خون کی برکت سے, اور تم جس بھی میدان میں جاؤ گے کامیاب ہو گے. ام سلمہ آپ کا منہ مبارک پانی میں ڈبو کے شفا کے طور پر پیا کرتی تھی. اور عتبہ ابن فرقت ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ وہ کثیر الازدواج تھے عربوں میں, جیسے کہ رواج تھا. تو ان کی چاروں بیویاں ہم مختلف خوشبوئیں لگایا کرتی تھیں, لیکن عتبہ نے کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی. لیکن ان کی مہک پورے گھر پہ غالب رہتی, اور ان سے جو خوشبو کی لپٹیں اٹھتی تھیں وہ ہماری خوشبوؤں پہ حاوی رہتی تھیں. تو ایک دن ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن آپ کے وجود سے خوشبو آتی رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان فوان شباب میں تھا تو میرے جسم پہ آبلے نمودار ہو گئے. میں نے بڑا چارہ کیا لیکن کوئی تریاک میسر نہ آیا, تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو کہ سب دکھوں کا مداوا ہے اور سب مایوسوں کی گویا کہ ایک آخری منزل ہے جہاں آ کے کوئی مایوس رہتا نہیں. تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, تو آپ نے فرمایا کہ اپنی قمیض ہٹاؤ, اور میں نے ستر ڈھانپ کے میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا. آپ نے اپنے دستے مبارک سے اپنا لعاب مبارک میرے پورے وجود پہ مل دی. تو اس کی خوشبو ہے جو سدا رچی بسی رہتی ہے. وہ آولے بھی درست ہو گئے اور وہ خوشبو بھی آتی رہی. جناب علامہ مجدد صاحب, میں آپ سے ایک سوال یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس کا میں مفصل جواب وقفے کے بعد آپ سے لوں گا, کہ سیدنا طیبن صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو اسم گرامی ہے, اس کے تناظر میں آپ کا جو شک صدر ہوا اس میں کیا حکمت تھی؟ اس پر آپ سے مفصل انشاءاللہ گفتگو وقفے کے بعد کرتے ہیں. اور وقفے سے پہلے ناظرین ہم نعت سنتے ہیں, کلام سنتے ہیں جناب مدثر حمدانی سے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, مرادوں سے دامن نہیں کو
کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. تصور تھا جس کا ابھی تک خیالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ. یا نبی سلام علیکہ. اور اسماء النبی کی روشنی میں سیرت ایک مقدسہ کے مطہر پہلو. جناب علامہ شہزاد مجدد صاحب، میں نے عرض کیا تھا وقفے سے پہلے کہ آپ سے مفصل رہنمائی لیں گے کہ سیدنا طیبن کے زمرے میں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا شق صدر بھی ہوا، اور اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. 2 مرتبہ ہوا، 1 مرتبہ ہوا، ایک تو آپ یہ فرمائیے کہ کتنی مرتبہ ہوا اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی. ایک تو ہم روایت سنتے ہیں نا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے تو انہوں نے بھاگ کر اپنی ماں سے کہا، اماں اماں 2 آدمی آسمان سے آئے تھے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، بھائی کو لٹا لیا اور کچھ کر رہے تھے. تو جب حضرت حلیمہ دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کا سارا کچھ پروسیس ہو چکا تھا. ایک تو وہ روایت ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، ایک تو یہ ارشاد فرمائیے اور اس میں حکمت. اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ ایک روایت جو ہے معراج شریف کی ہے اور جو زیادہ سے زیادہ روایت ہے 4 مرتبہ کی ہے کہ 4 مواقع پر ایسا ہوا. اب اس میں دیکھیے ہر بار میں اس میں حکمت جدا ہے. جب بچپن میں واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے پیچھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ چونکہ انسان جو ہے یہ عناصر اربع کا مجموعہ ہے، اس کا جو ظاہر ہے اور عناصر اربع ظاہر ہے اس میں کثافت بھی ہے، تلوث بھی ہے، تقدر بھی ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اب جو آقا علیہ السلام کی بشریت ہے وہ اس نور کو ڈھانپے ہوئے ہے، اس کا لباس ہے جو اللہ نے اصل میں دنیا کے اندر بھیجا اپنے محبوب اور اپنے نبی اور رسول کی شکل میں. تو وہ جو ان عناصر اربع کا تقدر تھا، تلوث تھا یا کثافت تھی، ملائکہ آتے تھے اور وہ لوگوں کے ساتھ اختلاط بھی اس کا ایک سبب تھا. اس جہان رنگ و بو میں اور آب و گل میں رہنے کے کچھ اثرات بھی تھے. اب اس کو آتے تھے اور اس پانی سے، اس محلول سے جو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا ان ملائکہ کے ہاتھ، کبھی وہ آب کوثر ہوتا، کبھی وہ زمزم ہوتا، مختلف روایات ہیں، اس سے وہ اس کو دھوتے تھے. اصل میں اللہ کی طرف سے ہدایات تھیں، نوری فرشتے آتے تھے اور آقا علیہ السلام کے اس سینہ مقدسہ کو جس کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. اب یہ شرح صدر ظاہری بھی ہے، یہ شرح صدر باطنی بھی ہے. تو دونوں طرح کی جو لطافت ہے، دونوں طرح کی جو نفاست ہے، اس کو آقا علیہ السلام کے وجود میں منتقل کرنا مقصود ہے. اور جو اندر اثرات تاکہ آپ طیب ہو جائیں اور فی نفس ہی جو آپ طیب ہیں اس میں جو ایکسٹرنل تقدر ہے وہ مکس نہ ہو جائے، فلٹریشن ہو جائے، آج کی اصطلاح میں پیوریفیکیشن ہو جائے، یہ مقصود تھا. مختلف مواقع پر کبھی فلٹریشن کی، جو باہر سے چیزیں گئیں وہ نکل جائیں، کہیں پیوریفیکیشن کو برقرار رکھنا مقصود تھا
جب معراج شریف پر جانا تھا تو بہت بڑا مرحلہ تھا جس سے گزرنا تھا. تو شرح صدر جو شک صدر ہے اس کی تو حکمتیں یہ ہیں. اور طیب ہونا آقا علیہ السلام کا فی نفس ہی آپ طیب ہیں. آئمہ نے لکھا ہے ظاہراً بھی طیب ہیں باطناً بھی طیب ہیں، بلکہ جو لوگ آپ سے وابستہ ہو گئے آپ کی یہ لطافت، یہ نفاست، یہ طہارت ان میں بھی منتقل ہوئی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ سرجری جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائنس کی زبان میں آپ ایک یہ رہنمائی بھی اس سے لیتے ہیں کہ اللہ کو کتنا یہ عزیز تھا کہ میرا محبوب ہر لحاظ سے ظاہر و باطن میں طیب اور طاہر رہے، کیونکہ اس نے آگے لوگوں کا تزکیہ اور تطہیر کرنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بالکل. جناب رضا الدین صدیقی صاحب، ہم دوسرے اسم گرامی کی طرف آتے ہیں، سیدنا کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکامل فی کل امور، تمام امور میں آپ کامل تھے. آپ روشنی ڈالیے گا. جی ہاں، جیسا کہ کمال کی رفتیں جی جو عالم ممکنات میں کسی کے لیے ہیں سبحان اللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہیں. جی عالم امکان میں اللہ رب العزت کی مشیت میں جو بھی کسی کو زیادہ سے زیادہ دینا ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بالکل ٹھیک. انا اعطیناک الکوثر، صحیح. عالم امکان کی کثرتوں کی انتہا جی الکوثر مبالغہ ہے، صحیح. اور کثرت سے مبالغہ ہے کہ جہاں کثرت کی انتہا ہو اور جب دینے والا پاک پروردگار ہو تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. انک لعلی خلق عظیم، بالکل ٹھیک. آپ خلق عظیم کی رفتوں پر فائز ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ ایک جو معرفت کی انتہا ہے جی جی معراج شریف، صحیح. اور معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عطا کا ایک مرحلہ ہے. جی جی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ آنے والی راتوں میں اس سے بھی بڑے بڑے انعام ہوئے، لیکن ان انعامات کی اشاعت نہیں ہوئی. اور وہاں پہ قرب کا اور رفت کا کیا عالم ہے کہ دنا فتدلہ فکانا کعب قوسین او ادنا، کہ اس طرح قربت نصیب ہو گئی جس طرح دو کمانوں کے کنارے ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں. بلکہ او ادنا، کیونکہ وہ دونوں ذاتیں لطیف ہیں. یہ تو کمانوں کے کنارے تو کثیف ہیں نا، لیکن وہ ذاتیں تو لطیف ہیں، تو ان کی قربت اس سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن دیکھیے کہ جو ایک کمال ہے نا، جی جی اس میں ایک نزاکت احساس بھی ہے کہ کمال کی ان رفتوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی ایک کمان الوہیت کی ہے اور ایک عبدیت کی ہے. اللہ اکبر. ایک کمان خدائی ہے اور ایک مصطفائی ہے. الوہیت اور عبدیت کا فرق نہیں مٹا، اور اس قربت کو بھی کہا گیا کہ کعبہ قوسین او ادنا. لیکن اس قربت میں اور یہ جو تشخصات الگ الگ ہیں ان میں ایک لطافت بھی ہے. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ کعبہ قوسین کا استعارہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب دو قبیلوں کے درمیان صلح طے پاتی جی جی تو ان کے سردار ایک میدان میں آ جاتے اور دونوں اپنی اپنی کمانیں باہم پیوست کر لیتے. اب کمانے دو ہیں، سردار دو ہیں، قبیلوں کی آئیڈینٹی تشخص بھی دو ہیں. بالکل. ان میں ایک تیر آویزہ کر دیا جاتا اور اسے اپنے ہدف کی طرف چھوڑ دیا جاتا. اس سے مقصود یہ تھا کہ سردار الگ الگ ہیں، تشخص الگ الگ ہیں، لیکن تیر ایک ہے اور نشانہ ایک ہے. کعبہ قوسین او ادنا، اگرچہ ذات اللہ کی الگ ہے اور محمد مصطفیٰ کی الگ ہے، لیکن جو ایک کا دشمن ہے وہ دوسرے کا دشمن ہے، جو ایک کا دوست ہے وہ دوسرے کا دوست ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ جو پہلی وحی اتری اقرا باسم ربک الذی خلق، حضور کو کہا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. رب کسے کہتے ہیں؟ یہ تربیت سے ہے، اور تربیت ہے تبلیغ شیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، کسی چیز کو ارتقاء کے سارے مرحلوں سے گزارتے ہوئے انتہائی کمال تک پہنچا دینا. تو اللہ نے سب سے پہلے جو خطاب کیا، کہا کہ اے میرے پیارے محبوب اس کے نام سے پڑھیے جو آپ کا رب ہے، جس نے آپ کو رفت کمال عطا فرما دی. ابھی دیکھیے کہ باقی مخلوق کے لیے خلق اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے خالق پہلے ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی ہو گئی اور وہ منتہائے کمال پر بھی پہنچ گئے. باقی مخلوق کے لیے ابھی صفت خلق کا اظہار نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت ربوبیت کا اظہار بھی ہو گیا کہ آپ کمال کی معراج پہ پہنچ گئے. اس وقت
ابھی کائنات کی آفرینش کا عمل ہی شروع نہیں، باقی کائنات کیا علامہ مجد صاحب آپ فرمائیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ سیدنا کامل جو آپ کا اسم گرامی ہے، اس میں دین کی تکمیل کا عنصر بھی تو اس وجہ سے بھی آپ کا یہ اسم گرامی یقیناً یہ جو دوسرا بالکل ہم اگر ٹھیٹھ اس میں بات کریں روایت میں تو کامل جو ہے اس کا صحیح اور درست اطلاق یہی ہے کہ وہ جو دین کی تکمیل، وہ جو پروگرام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور چل رہا تھا درجہ بدرجہ اور مختلف انبیاء اور رسل سے ہوتا ہوا، جو نظام جو مقصود تھا، اور پھر اللہ رب العالمین کا اپنا منشا یہ تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، جو مقصود ازلی تھا، اس کی تکمیل ہوئی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین مکمل ہوا، شریعت مکمل ہوئی، کتاب آخری، رسول آخری، شریعت آخری اور امت آخری۔ اور آپ کی اجازت سے میں تو ایک تیسری بات کرنا چاہوں گا کہ جتنی تمام انبیاء میں صفات تھیں ساری مکمل، ان سب کو بھی مکمل کر کے آپ نے جمع کر دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا دار۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت سے ایک کلام میں شامل کر لوں نعت کا۔ جی مدثر صاحب۔ زر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، زر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، بوئے گل کس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، کہ گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، پر سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، اور تاب نظارہ اگر ہو تو پھر آؤ دیکھو، تاب نظارہ اگر ہو تو پھر آؤ دیکھو، کہ مسند عرش پہ
سرکار ہمارے ہوں گے کہ مسند عرش پہ سرکار ہمارے. یا حبیب سلام علیک. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر پروگرام اسماء النبی کے ساتھ، اور میرے مہمان جناب رضا الدین صدیقی صاحب اور جناب علامہ شہزاد مجدی صاحب. جناب رضا الدین صدیقی صاحب، آپ فرمائیں کہ ہمارا جو تیسرا اسم گرامی ہے آج موضوع گفتگو، وہ ہے سیدنا حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کا اسم گرامی اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ میں بھی ہے، مشترک ہے، اور بہت سارے اسماء ایسے ہیں جو رب کریم کے بھی ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. تو حافظ اصل اللہ تعالیٰ کی ذات، حافظ حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات، اور حافظ وہ جو کہ موجودات کو معدوم ہونے سے بچائے، موجودات کو حادثوں سے بچائے. یقیناً اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ اسم گرامی جو ہے وہ اس پیرائے میں کہ آپ حافظ القرآن، آپ حافظ دین ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو امانت دین کی، شریعت کی اور اپنے پیغام کی آپ کو دی، آپ نے اس کی حفاظت بھی کی اور منوان آگے امت تک بھی پہنچایا. اس کے علاوہ آپ روشنی ڈالیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم آپ پہ قربان، آپ کا جو دائرہ حافظ ہونے کا ہے اس پہ روشنی آپ کیا ڈالیں؟ اللہ رب العزت حقیقت کی ذات، حقیقت الحقائق ہے. جی جی. اور جو بھی علم کا منبع ہے، جو بھی خیر کا منبع ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے. اللہ رب العزت کی صفات کا اظہار اس کی مخلوقات میں ہوتا ہے. جی جی. اور یہیں سے تخلیق کا ایک عمل جاری و ساری ہے، اور تخلیق میں بو کلمونی ہے کہ اللہ کی صفات کا نو بنو اظہار ہو رہا ہے. بالکل. اور یہی تخلیق کی بو کلمونی ہے. تارے ٹوٹے تو فضا میں تیری آہٹ گونجی، واہ واہ واہ، چاند نکلا تو تیرا چہرہ زیبا دیکھا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات کا مظہر عتم ہے. اللہ رب العزت کی صفات کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے زیادہ کہیں اور نہیں ہوا. صحیح. تو اس لیے اللہ کی عطا ہے اور اس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہوتا ہے. یہ ایک ایسا واسطہ اور وسیلہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ نے کائنات کو اسباب پہ بنایا ہے. جی جی. اور ان اسباب میں سے کائنات کو باقی رکھنے کا ایک سبب اللہ کے محبوب کی رحمت بھی ہے، جسے اس نے کہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو اس رحمت سے یہ کائنات موجود ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سبب ہے. جی جی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداری خاص طور پر اپنی امت کے احوال پر، اپنی امت کی تربیت پر. سبحان اللہ. ایک عرابی حضور کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے بڑا شورا سنا ہے اور میں ان دنوں بڑے افلاس کا شکار ہوں اور ہمارے قبیلے میں قحط کی صورتحال ہے، تو مجھے کچھ عطا فرمائیں. جی جی. تو جو کچھ اس وقت تھا حضور نے عطا کر دیا. صحیح. تو اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی شان کرم کے مطابق نہیں ہے، کم ہے. تو وہ بڑبڑانے لگا کہ مجھے تو بڑا شورا سنا تھا آپ کا کہ آپ بہت بڑے سخی ہیں، تو یہ آپ نے مجھے کیا دیا. اور کچھ باتیں ایسی جو کہ معیار کے مطابق نہیں تھی، آپ کی اس شان کی زبان سے نکلی، آپ کی حرمت کے مطابق. تو صحابہ کرام بڑے برانگیختہ ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ اسے کوئی سزا دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحیح. کچھ دیر گزری تو کچھ وسائل اور آ گئے اور کافی سارے وسائل آ گئے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ صبح والا جو تمہارا بھائی ہے اسے ڈھونڈ کر لاؤ. اب بدقت تمام صحابہ کرام اسے ڈھونڈ کر لائے. صحیح. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ سب کچھ عطا کر دیا. سبحان اللہ. تو پھر اب جو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور پھر اس نے اب جو عربوں کے اسلوب میں مدح کرنی شروع کی. تو جیسے جیسے وہ بات آگے بڑھاتا تو جو صحابہ کے دلوں کی میں ایک وہ انقباض آیا ہوا تھا اور جو کچھ وہ محسوس کر رہے تھے ایک بوجھ سا، وہ بھی دور ہوتی گئی اور ان کے چہرے بھی پھولوں کی طرح کھلتے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت دیکھی تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ اگر صبح تم
اس کو اس پاداش میں سزا دے دیتے تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے کہا یقیناً یہ جہنمی ہوتا. اور فرمایا کہ اب اگر یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، اپنے جس ایمان کا اظہار کر رہا ہے، تو اب اس کے انجام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یقیناً یہ جنتی ہے، اس کی حفاظت ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص کا اونٹ بدک گیا نا، اور لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ قابو آ جائے، وہ قابو نہیں آ رہا، اتنے میں وہ شخص آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ تکلف نہ کرو، اور یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کے مزاج کو اور اس کی عادت کو جانتا ہوں، اور پھر اس کو اس مخصوص عادات سے جس سے کہ اس کا اونٹ اس کی طرف رجوع کرتا، وہ اسے بلاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال اور میری مثال بھی اسی طرح ہے. مجھے صاحب آپ فرمائیں. سیدنا حافظ جو ہے اصل میں محافظ کے معنی میں ہے حفاظت کرنے والا. قرآن دیکھیے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ کی صفت یہ ہے. اب اللہ جس چیز کی حفاظت کر رہا تھا، پھر اسی کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی نیابت، سب سے پہلے حافظ القرآن. صرف حافظ قرآن ہی نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیے قرآن پاک کے میں نے تو ایک جز بیان کیا، ایک جز اس کا ظاہر ہے، ظاہری متن کا حافظ ہونا. ایک ہے اس کے کل اسرار کو اپنے سینے میں سمونا، پھر اس کو اسی طرح کمال ابلاغ سے آگے منتقل فرمانا، اور اس درجے کی حفاظت فرمانا کہ جس کی مثال گزشتہ امتوں میں ملتی ہی نہیں ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خود قرآن پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کا ایسا ابلاغ کیا ہے کہ آج آپ کی امت کے چھوٹے بچے کے سینے میں الحمد سے والناس تک پورا قرآن محفوظ ہے. یہ کمال اعجاز اور کمال محافظت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس طرح اس کو پہنچا رہے ہیں کہ 11 سال کا اسٹوڈنٹ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور آقا علیہ السلام سے اس طرح قرآن لیتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی جنگل میں گم ہو جائے میں قرآن کھول کر ڈھونڈ لیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. اب یہ اعجاز ہے آقا علیہ السلام کی محافظت کا. بالکل. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کے ساتھ گفتگو. اب یہ ہے کہ ان اسماء نبی کا ہماری سیرت و کردار پر کیا اطلاق ہونا چاہیے. اصل ہمارا فلسفہ اس پروگرام کا یہ ہے، اصل موضوع یہ ہے کہ ہم کیسے اطلاق کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حافظ ہمارے محافظ ہو جائیں، جیسے کہ علامہ مجدد صاحب نے کہا، اور ہم محفوظ ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ والہانہ محبت ہونی چاہیے، وہ عقیدت ہونی چاہیے، وہ پیار ہونا چاہیے، وہ اپنی جان و دل سے آپ پر فدا ہونے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، تب ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. اور یہ محبت کا اثر پھر کیا ہوگا کہ چاہیے کہ قیامت کا دن ہو اور ہمیں توقع ہو اس محبت کے بدلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈھونڈیں کہ کہاں وہ میرا امتی ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا. جیسے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ احد کی لڑائی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. خوش نصیب صحابہ، ان کے نصیب کے ایک تو صحابہ نبی کریم کے لیے پریشان ہوتے تھے، کبھی ملاقات نہ ہوتی، نظر نہ آتے، بے چین رہتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے پریشان ہوں، یہ اور نصیبے کی بات ہے. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی کے بعد پریشان ہیں، نظر نہیں آ رہے. پوچھتے ہیں صحابہ سے، میرے صحابہ سعد کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کا پتہ کرو. ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر آپ اتنے ہی پریشان ہیں تو اچھا میں پتہ کرتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں. کہا ہاں ہاں ڈھونڈو ان کو، پتہ کرو. کتنی خوش نصیبی کی بات. اور ساتھ کہا کہ اگر وہ زندہ ہوں تو کہنا تمہارے نبی سلام کہہ رہے ہیں اور تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تمہارا پوچھ رہے ہیں، تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. اور اگر شہید ہو جائے تو میرے لیے میری طرف سے اس کے لیے مغفرت کی دعا ہے. صحابہ ڈھونڈنے لگے اور سعد بن ربیع مل گئے. خوشخبری سنائی کہ نبی کریم تمہارے بارے میں پریشان ہیں. کہا اچھا میرے بارے میں پریشان ہے، یہ تو میرے نصیب کی بات ہے. میرے نبی کو بتا دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے 70 تلوار کے زخم کھا لیے ہیں اور ابھی اور خواہش ہے، آپ کے دشمنوں کو چھوڑوں گا نہیں اور اسی حالت میں شہید ہوں گا. اور پھر صحابہ سے کہنے لگے کہ میں شہید اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ نبی کریم کی زندگی میں ہی میں شہید ہو جاؤں. اگر آپ شہید ہو گئے
تو ہمارے لیے دعا کون کرے گا مغفرت کی؟ میں چاہتا ہوں پہلے میں شہید ہو جاؤں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے میرے لیے دعا تو کریں مغفرت کی. میری یہ خواہش ہے میں ان کی موجودگی میں شہید ہو جاؤں, ان کے سامنے شہید ہو جاؤں. تو یہ محبت ہے جو ہماری ذات میں آنی چاہیے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو بہت ادب اور عزت و انکساری کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت دیجیے گا اور پروگرام کا اختتام جناب مدثر حمدانی کے کلام سے. نبی کے راستے کی خاک لوں گا, نبی کے راستے کی خاک لوں گا, میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا, محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو, محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو, مدینے کے خس و خاشاک لوں گا, مدینے کے خس و خاشاک لوں گا, میری نامبری آنسو کریں گے, میں ان سے دیدائے نمناک لوں گا, حضور آئیں گے جب میری لحد میں, حضور آئیں گے جب میری لحد میں, تو زمین سے قیمت افلاک لوں گا, زمین سے قیمت افلاک لوں گا, ملی جاگیر اگر جنت میں کوئی, ملی جاگیر اگر جنت میں کوئی, تو دہلیز شہ لالاک لوں گا, تو دہلیز شہ لالاک لوں گا, میں ان سے آخری دم تک مظفر, میں ان سے آخری دم تک مظفر, بصیرت آ گئی ادراک لوں گا, بصیرت آ گئی ادراک لوں گا. یا نبی سلام